کذاب حقیقتاً کذاب تھا، تو جو اس کے ساتھ کذاب لگایا گیا وہ ٹھیک، اور اس کے نظریات قادیانیوں کے ساتھ ملتے جلتے نظریات تھے، اور لہذا یوسف کذاب کی جو خلافت اپنے آپ کو کہتا ہے زاہد حامد، تو وہ بھی کذاب ہے، اور کسی بھی حالت میں کوئی بھی آدمی کو چاہیے جو مسلمان ہو وہ اس کے زاہد حامد کے چکروں میں نہ آئے، اور اگر وہ آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شامل ہوگا انہی فہرست کے اندر جس کے اندر قادیانی، زاہد حامد اور دوسرے باطل طبقے والے لوگ شامل ہیں۔ We turn to you day and night, seeking ways from wrong to right. We turn to you in prayer and vow, not knowing all the deeds we do. We turn to your endless favors, increasing in their flavors. We turn to you in sheer delight, for truth never strong to fight. Allah the Almighty, Allah the Almighty, Allah the Almighty, Allah, Allah the Almighty, Allah the Almighty, Allah the Almighty, Allah. We turn to your kindness, your mercy and your mildness. We seek your generosity, forget and enter vanity. We turn to you in fullness, in sorrow and in harshness. We turn to you, the only way, forgetting on a good day. We turn to you, most merciful, as in so plentiful. Oh mankind, you wrong yourselves, my mercy is endless. Allah the Almighty, Allah the Almighty, Allah, Allah. زید حامد کون ہیں؟ یہ سوال بہت سے پاکستانیوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ زید زمان حامد ایک دفاعی تجزیہ نگار، براس ٹیکس تھنک ٹینک کے سربراہ اور فکر اقبال کے داعی ہیں۔ 2 برس قبل
زید حامد نے تکمیل پاکستان کے نام سے اپنے نظریاتی اور انقلابی پروگرام کا آغاز کیا۔ زید حامد پاکستان کی نوجوان نسل کی ایک مقبول ترین شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ان کے مذہبی عقائد کے حوالے سے کچھ مخصوص مذہبی گروہوں کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، جن کی روح سے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جاتا رہا۔ اس حوالے سے القمر آن لائن نے جب زید حامد سے ان کے مذہبی عقائد کے تناظر میں جاننا چاہا تو انہوں نے خصوصی گفتگو میں اپنے مذہبی عقائد کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ اپنا مالک حقیقی معبود مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں نہ کسی کو شرکت حاصل ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک۔ میرا ایمان، عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص دعوی نبوت اور رسالت و خود ساختہ مہدیت کا دعویٰ کرے یا اپنے آپ کو حضرات خلفائے راشدین سمیت کسی ادنا صحابی کے مقام و مرتبے میں فائز سمجھے، وہ شخص بلا تفریق جھوٹا، مکار، کذاب اور اختراع پرواز اور ملعون ہے۔ تمام مسلمانوں کی تسلی اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے شرعی اور قانونی طور پر تمام شرائط کو پورا کر دیا اور اپنا عقیدہ، توحید اور رسالت کو واضح کر دیا۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک دفعہ پھر اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نبوت رکھتا ہوں۔ آپ کے بعد کسی مدعی نبوت، کذاب، نجس، ملعون، مردود اور کافر ملحد کے ساتھ میرا دینی اعتبار سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ انشاءاللہ ہر ایسے شخص کو جو عقیدہ ختم نبوت کے فلسفے کی بنیاد پر کافر اور مرتد سمجھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ثابت کرام۔ الحمدللہ اس فقیر کا تعلق ایک سید گھرانے سے اور ہمارے خون ہی میں ادب رسول اور عشق رسول شامل ہے۔ میری ساری زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دفاع اور کلمت اللہ کو بلند کرنے میں گزری ہے۔ ساری جوانی افغانستان کے میدان جنگ میں روسی فوجوں کے خلاف جہاد میں الحمدللہ آج بھی شدید ترین خطرات کے باوجود مشرق و مغرب کے کفر کے خلاف ہم اذان دے رہے ہیں۔ زید حامد کے بارے میں پاکستان کے جید علماء کرام کا کیا خیال ہے اور اس نظریے کے حامل شخص کو کیا دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت ممتاز عالم دین علامہ مفتی احمد علی قصوری نے کچھ یوں کی۔ جب کوئی صاحب علم گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس بندے کے اپنے ذاتی رجحانات کیا ہیں، نہ صرف کہ حوالہ جات سے بلکہ تواتر، ایک تسلسل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، پھر اس کی ریفرنس آتے ہیں، افکار جو ہے ان کی تشریح آتی ہے اپنے الفاظ کے اندر، تو وہ بندے کی ڈیپتھ کا اور اپنے مضمون کے اوپر اس کا جو کو گرفت ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ میں ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں۔ فکر اقبال چونکہ قرآن کریم کی تعلیمات کا عطر ہے تو وہ جو بھی سونگتا ہے یا جو اس کو استعمال کرتا ہے اس کے اندر اتنی جان۔ عام سادہ زبان میں اگر یہ کہوں کہ اگر ایک فرد لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو اقبال اس کو جگا دے گا، اور وہ جاگ پڑا ہے تو اس کو بٹھا دے گا، بیٹھ گیا تو اس کو کھڑا کر دے گا، جو کھڑا ہوا تو اس کو چلا دے گا، اور جو چل پڑا اس کو دوڑا دے گا، اس کو منزل کی طرف جو ہے نا وہ لے کر۔ یہ اس کے کلام کے اندر یہ تاثیر ہے۔ تو وہ مجھے خوشبو آئی ہے زید احمد صاحب کی گفتگو میں، ان کے طریقے اور ان کا اس اقبالیات کے اوپر جو گرفت۔ میں تو بڑا چھوٹی سطح کا طالب علم ہوں، مجھے اس لیے ان کی میری نگاہ میں بڑی عزت ہے کہ وہ زیادہ قادر الکلام ہیں اور بڑے اچھے انداز میں اوپر فکری بلند سطح کے اوپر جا کر جیسے کیس کو آرگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بہترین انداز میں وہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی راسخ العقیدہ مسلمان کے ایمان کے بارے میں سوالات اٹھائے جائیں۔ میں شخصی حوالے سے بات جو ہے وہ آپ اصولی ایک بات جب طے ہو جائے نا تو اس کا جہاں بھی استعمال آ جائے کسی بھی فرد کے اوپر، یعنی اگر ایمان سب سے بلند درجہ ہے تو اس کے مقابلے کے اندر کفر جو ہے وہ سب سے بدترین پستی ہے، تو کسی شخص کے بارے میں کفر کا فتویٰ دینا لگانا تو یہ سب سے انتہا کی چیز ہے نا۔ تو جب وہ دین جو کہ آپ کو کسی کے اوپر معمولی اخلاقی حوالے سے بھی تہمت لگانے کی اجازت نہیں دیتا، اخلاقی اعتبار سے بغیر کسی دلیل کے وہ تہمت لگانے کی اجازت نہیں دیتا، غیبت کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا کسے باشد۔ سوال زید ایک فرد کا نہیں ہے،
اور خاص طور پر